اچھا عمران خان صاحب بھی تو یہی کام، وہ اگرچہ پارلیمنٹ سے باہر ہیں لیکن خان صاحب بھی تو وہ ڈیلی بنیادوں پہ وہ حکومت کے اس لتے لیتے رہتے ہیں جو انہیں لیتے رہنے چاہیے جناب پوزیشن کے طور پر. ججز کے کنڈکٹ پہ وہ بھی بات کرتے رہتے ہیں اور وہ جو ججز ہیں وہ بھی جلسے جلوسوں میں پریس کانفرنس میں وہ بھی نہیں ہوتے جہاں خان صاحب بات کر رہے ہیں. سو اٹس اے فری فار آل. خان صاحب بھی فری فار آل ہیں یا پارلیمنٹ بھی فری فار آل ہے؟ سر ادھر میں آپ سے تھوڑا سا ڈس ایگری کروں گا. پارلیمنٹ کا فلور جو ہے اس کا ایک خاص تقدس اور مقام ہے اس کا، اس کو ہم نے اسی طرح استعمال کرنا ہے بیکاز جو چیز ہم جلسے میں بات کر لی یا باہر بات کر لی وہ اور بات ہے، اور جو فلور کے اوپر بات کی گئی ہے اس کی اور سگنیفیکنس اور ویلیو ہے. ہم پھر میں عرض کروں فلور پہ جو بات کی جاتی ہے اس کا ریکارڈ رکھا جاتا ہے اور آنے والی جو نسلیں ہیں وہ اس کو اٹھا کے دیکھتی ہیں اور پڑھتی ہیں کہ کس قسم کی ڈیبیٹ ہوئی. کیونکہ اس چیزوں کا شوق ہے. میں کہتا تھا پنجاب اسمبلی کے اندر بیٹھ کے اور پرانی جو ڈیبیٹس ہوتی تھیں وہ دیکھ رہا تھا. مجھے میرا خیال ہے کہ ہمارے جو رورل ایریا میں کریڈٹ اویلیبلٹی کا بڑا ایک ایشو ہے. میرا خیال تھا کہ جو کوآپریٹو ایکٹ ہے 1927 کا اس کو دیکھا جائے، اس کو کیسے ہو. تو اس زمانے کی جب ہم ڈیبیٹس دیکھتے ہیں تو نہایت ہی مہذب اور شائستہ زبان کے اندر بات کی جاتی ہے، لاجک کے ساتھ بات کی جاتی ہے. ٹھیک ہے لگائی صاحب، یہ پریکٹس تو ادروائز ربیہ سوال کرے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ود دا پیس آف ٹائم ہماری زبان لہجہ یہ سارا کچھ بگڑ گیا ہے. نو وی ہیو گاٹ مور ابیوزو not just on the floor of assembly otherwise بھی. آپ یہ کہہ رہے ہیں جو آپ نے بات کی ہے کہ پچھلے زمانوں میں بہتر زبان استعمال ہوتی تھی وہ بگڑ گئی ہے ساری کی ساری. بالکل. میں تو لوگوں کا نام بھی نہیں لیا جاتا تھا. رائٹ آنریبل ممبر فرام مونٹگومری از ریکویسٹڈ کر کے بات کی جا سکتی تھی. ول دی آنریبل منسٹر پلیز رسپونڈ ٹو دس. اس طرح کر کے بات کی جاتی تھی. اب تو ہم ابے تھبے ہوئے تو اسے معذرت کے ساتھ استعمال کرتے ہیں زبان. تو اچھا لگائی صاحب چونکہ ٹائم تھوڑا کم ہے، جی بس ایک آخری سوال امپورٹنٹ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ میں جب سے آیا ہوں اور میں نے کچھ نئی پریکٹسز ہوتی بھی دیکھی ہیں اور جو آپ کی آبزرویشنز ہیں، لگتا کیا ہے الیکشنز ہوں گے، الیکشنز کرائے گی یہ گورنمنٹ اور ان کی انٹینشنز کیا ہے، اکتوبر کے حوالے سے بھی کیا ہے؟ دیکھیں میرے خیال میں تو اس وقت ایسے لگ رہا ہے کہ وہ جسے کہتے ہیں کہ ایوری ٹرک ان دا بک اینڈ دین سم. اس جو چیزیں کتاب میں نہیں ہیں، اصول میں نہیں ہیں، ان کو بھی استعمال کر کے یہ الیکشنوں کو ڈیلے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور سب لوگوں کو اس وقت اس چیز کا جو لوگ نہیں چاہتے کہ پاکستان تحریک انصاف حکومت میں آئے، ان کو اس چیز کا ڈر ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اس وقت بڑی واضح اکثریت کے ساتھ دوبارہ اسمبلی میں آئے گی. جب لاسٹلی سر لاسٹلی کوشچن ہے، قاضی فیض عیسیٰ صاحب وہاں پارلیمنٹ میں موجود تھے، تقریر بھی کی. اگین ہاؤ وڈ یو ویو دیٹ کہ ان کا آنا ٹھیک تھا، تقریر کرنا یا ان کو انوائٹ کرنا واز اٹ اے رائٹ اسٹیپ؟ وہ قاضی صاحب نے خود پھر اپنے، اگر آپ نے سنا تو انہوں نے اس کی صفائی پیش کی تھی کہ ان کا تو خیال تھا کہ یہاں پہ کانسٹیٹیوشن کے اوپر باتیں ہوں گی اور سیاسی گفتگو نہیں ہوگی. تو انہوں نے کہا کہ وہ اس سیاسی گفتگو کے ساتھ وہ مطلب کمفرٹیبل نہیں تھے کہ جو وہاں پہ ہوا. تو ان کو یہ بولا آج جو فنکشن تھا نا جی، وہ فنکشن تھا کانسٹیٹیوشن کے 50 سال کے بارے میں. تو اس کے اندر میں بھی فلور مانگتا رہا، میں بھی کوشش کرتا کہ سمجھانے کی کوشش کرتا کہ کانسٹیٹیوشن کیسے سپریم ہے اور کیا کانسٹیٹیوشن کی وہ ہیں. لیکن اسپیکر صاحب نے پرائم منسٹر صاحب کو ٹائم دیا، پھر انہوں نے بلاول بھٹو صاحب کو، زرداری صاحب کو ٹائم دیا، پھر زرداری صاحب کو ٹائم دیا، اور پھر انہوں نے اسد الرحمان صاحب کو ٹائم دیا. باقی کسی کو ٹائم ہی نہیں دیا. تو ہم وہاں پہ بھی کسی طریقے سے اپوزیشن کو بھول گئے. ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ جمہوریت کا حسن یہ ہے کہ اس میں اپوزیشن کو بھی اہمیت دی جاتی ہے اور اس کا نقطہ نظر بھی لیا جاتا ہے.